کہ اس طرح انسان سے کیا جائے. اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے، جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو جب وہ شہباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. اور اب مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو 75 سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا، کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا؟ ہم نے یہ اس کے علاوہ فیصلہ کیا، ہم پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر. دوسرا، ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے. تیسرا، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے اب، جس کے اندر نمبر 1 ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوا میں آن ٹارچر ہے، اس کی ICCPR جو ان کی ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر ہم ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو اسپیشل ریپورٹر ہے ٹارچر کے اوپر، اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یہ. یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے، ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز. اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی، ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے. کس کے ڈر سے؟ کیا سینٹ کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے؟ اور میں آخر میں، جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا، مجھے پتہ ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں، جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے، اور یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے. یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے. اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے، اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، کیونکہ جب سے یہ آیا ہے، کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو عمران ریاض سے ہوا ہے، جو یہ ارشد شریف سے ہوا، جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہ جو 2 کیسز ہوئے ہیں، ایک پروفیسر تھا جو شہباز گل، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، کوئی کرمنل نہیں تھا، وہ ایک پروفیسر تھا. اس سے یہ کیا، اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھے. اور اب ایک سینیٹر سے یہ کیا. اس کے اوپر فوری طور پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لیں، کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ انسان، اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا، اس سے اداروں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. اب آخر میں لانگ مارچ کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں، میں نے پوری انتظار، یعنی 25 مئی کے بعد، 25 مئی میں ہم نے کوشش کی کہ پرامن ایک پریشر ڈالے جائیں، جو کہ گورنمنٹ کا، جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا. تو جب پبلک نہیں ایکسیپٹ کر رہی، اور انہوں نے وہاں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسمبلی کرائی ہے. اور پھر واضح، اب تو سب کو پتہ چل گیا نا سائفر کا، کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو آڈیو لیکس میں، کہ اب ساروں کو پتہ چل گیا. پہلے تو کہتے ہیں سائفر ہے ہی نہیں، اب سب کو پتہ چل گیا کہ سائفر ہے. تو یہ بیرونی پریشر
بیرونی انہوں نے دھمکی ملی تھی کہ جناب عمران خان کو ہٹاؤ اور شہباز شریف کو لے آؤ، کیونکہ عمران خان کو ہٹانے میں تو شہباز شریف نہیں آنا تھا. تو یہ تو سارا واضح ہو گیا کہ پبلک نے یہ نہیں ایکسیپٹ کیا، اور پبلک کو خاص پھر اوپر سے معیشت نیچے لے گئے، مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی. مہنگائی کم کرنے آئے تھے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں، اور صرف ایک ہی اب سلوشن ہے کہ اس طرح ان کو کوئی قرضے دے دے یا قرضے معاف کروا دے. دیکھیں، اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے، صاف اور شفاف الیکشن. یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے، یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے، صاف اور شفاف الیکشن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئے. جب تک سیاسی استحکامات نہیں ہوگی، استحکام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ، معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی. کیونکہ معیشت تو نیچے جا رہی ہے. وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے، جس نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی، کہ میم جو 2000 کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا، وہ جو ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا، کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بی بی سی کی، کہ کیسے وہ قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی تھی، یہاں سے پیسے بھجواتا تھا، پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا. یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے، ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے، کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا، اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے. اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی. یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے، یہ میں مارچ کروں گا، اور مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا، کامیابی تو وہ دیتا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی. میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ کے پاس ہے، چند دن ہیں، اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری 6 مہینے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں، آئین کے بیچ میں رہ کے کیے. ہم نے جلسے کیے ہیں، پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا 17 جولائی کا، تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اب پھر الیکشن میں، بائی الیکشن جو بھی بیچ میں، سب کو پتہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اور یہ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. ایک چیز آخری میں میری بات، کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر، اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک، اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی؟ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو 5 مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 50 سال میں سب سے زیادہ، جو بجلی کے بل، ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہوئی، اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئی، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے احتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی، تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی، وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو میں اس لیے آخر میں جو